الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا صدق اللہ العظیم. پچھلے ہفتے کو ہم نے بات کی تھی فکر کے حوالے سے. فکر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی کے نظام کو بناتی ہے، اور فکر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی کے نظام کو بگاڑتی ہے. جب انسان یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جب انسان زمین میں اور آسمانوں میں غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فکر میں توسع دیتے ہیں، بڑائی دیتے ہیں. وہ بڑا سوچتا ہے تو آگے بڑھتا ہے. چھوٹی سوچنے کو ہی اللہ نے منع کر دیا. چنانچہ حرام کر دیا کسی کی برائی سوچو، حرام کر دیا کسی کی برائی کے اندر ٹانگ اڑاؤ، حرام کر دیا کسی کی برائی کو اچھالو، حرام کر دیا کسی کے بارے میں غلط بولو. حرام کر دیا کہ تمہارا کام یہ ہے نہیں، ان چیزوں سے نکلو، بڑی چیز سوچو. چھوٹی چیز سوچنے کو منع کیا. حضرت عمر کے بیٹے تھے عبید اللہ بن عمر. اگرچہ اس واقعے میں تھوڑا ضعف ہے لیکن ہمارے کبار علماء بیان فرماتے رہے. حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شام میں تھے تو ان کے کھانے پینے میں کسی نے کچھ شراب کا چیز، کوئی شراب کا عنصر ملا دیے جس سے ان کو نشہ ہو گیا. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا. وہ تحقیق کی، اطباء سے تحقیق کروائی تو اطباء نے بتایا کہ واقعتاً اس نے شراب پی ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ کتنے مضبوط اعصاب کا مالک ہو پھر وہ اس کو بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بڑے بڑے لوگ پھنس جاتے ہیں. چنانچہ عبید اللہ بن عمر یہ بھی پھنس گئے. تو جب جرم ثابت ہوا تو شراب پینے کے جرم کی سزا تعزیر صحابہ کرام نے مقرر فرمائی تھی کہ 80 کوڑے مارے جائیں گے. چنانچہ ان کو دربار میں بلایا اور 80 کوڑے لگائے. فکر کی بات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا. ابو شحمہ ان کو کہتے تھے، محبت سے ابو شحمہ کہتے تھے، کہ تو نے ابو شحمہ کو دربار میں کوڑے لگائے؟ کہا ہاں. کہ اگر کوئی اور مسلمان شراب پیتا ہے تو کہاں لگاتے ہو؟ کہا سر عام میدان میں لگاتے ہیں. کہا میرے بیٹے نے جب شراب پیا تو پھر تم نے دربار میں کیوں لگوائے؟ بھیجو اس کو. چنانچہ مدینے میں بھیجا. 200 صحابہ سے مشورہ کیا. مشورے کے بعد کہا کہ تعزیر یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو عبرت ہو جائے، اور یہاں پر عبرت کا سامان مقرر نہیں ہوا. اگرچہ فقہا نے اور بہت سی باتیں نقل کی ہیں، واقعے میں ثقل ہے، لیکن میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ فکر جب ان کو کوڑے لگنا شروع ہوئے تو پہلے ہی سفر کر کے آئے تھے اور ایسا معاملہ تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سر کو اپنی ران پہ رکھا اور آنکھوں سے آنسو پوंچھتے ہوئے بولے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ شفقت پدری مجھے کچھ کرنے پہ مجبور کیوں نہیں کر لی، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہاں تو میں شفقت پدری سے تمہیں دنیا کے عذاب سے بچا لوں گا، لیکن آخرت کے عذاب سے تمہیں کون بچا سکے گا؟ وہاں عمر کا ڈنڈا نہیں چل سکتا. یہاں تو اس تکلیف سے مر بھی جائے تو میں سرخرو ہوں گا کہ تجھے اپنے گناہ کی سزا دنیا میں ملی ہے، لیکن آخرت میں تیرے ذمہ گناہ نہیں رہے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فکر کی تبدیلی کیسی بڑی چیز ہے. یہی تھے نا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ
یہی انہی کے قبیلوں کے لوگ تھے جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور یہی کیسی فکر لے کے پیدا ہوئے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمن کے ایک علاقے میں دشمن پہ قبضہ کیا اور دشمن کے سے خراج وصول کیا، جزیہ وصول کیا۔ اب جزیہ وصول کرنے کا معنی یہ ہے کہ اب تم لوگ ہماری حفاظت میں ہو، ہم تمہاری سرحدوں کی بھی حفاظت کریں گے، تمہارے جان مال کی، تمہاری صحت کی، تمہاری معیشت کی بھی ہم حفاظت کریں گے، بدلے میں ہم صرف ٹیکس چاہتے ہیں اور اپنے دین کی تبلیغ چاہتے ہیں۔ چنانچہ یہ سب ہوا، حضرت عمر کا پیغام آیا کہ کمک کی ضرورت ہے، وہاں پر پہنچے تو پورے سال کا جمع کیا ہوا ٹیکس یمن والوں کو واپس کیا کہ یہ لو اور واپس لو، کیونکہ اب ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، یہ اپنا جزیہ اور ٹیکس واپس لو۔ جن کے اوپر حکومت کی تھی وہی لوگ یمن کے بارڈر تک پہنچانے آئے کہ تم جیسے لوگ کہاں جا رہے ہو، جب فارغ ہو تو واپس ہمارے پاس آ جانا، دوبارہ ہمارا ملک سنبھال لینا، جیسے تم نے سنبھالا ایسا کوئی نہیں سنبھال سکا۔ مسلمانوں کی فکر نے کیسی تبدیلی کی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، حضرت حذیفہ بن سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قیصر روم نے پکڑ لیا، تو مسلمانوں کا کوئی فوجی لے کر آؤ، ہم دیکھیں تو صحیح کہ یہ لڑتے کیسے، کیونکہ یہ سپر پاور سمجھے جاتے تھے کہ جو نئے نئے ریکارڈ قائم کرتے تھے۔ یعنی کسرا فارس نے اور روم کے اوپر قبضہ کیا، اور اس کو قبضہ کرنے میں زمانے برسوں لگ گئے اس کو۔ یعنی جب کسی ملک پر زمینی قبضہ کیا جاتا ہے تو زمینی قبضہ بہت طویل ہوتا ہے، بڑے لمبے عرصے میں ہوتا ہے۔ طالبان نے اپنی کوشش 2004 میں شروع کی تھی اور جا کے 2021 میں مکمل طور پہ کامیاب ہوئے۔ تو زمینی قبضہ ایسے ہوتا ہے، بڑے طویل عرصے میں جا کے طے ہوتا ہے، حالانکہ یہ بھی جلدی ہوا۔ تو کسرا نے تقریباً 30 سے 40 برس کے وقت میں روم کو جا کے مکمل فتح کیا۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض، کہ روم پہ رومی غالب آ جائیں گے، تم فکر نہ کرو۔ غلبت الروم، روم مغلوب ہو گیا اور کسرا والوں سے مغلوب ہوا، تو پھر یہ اور اس طریقے سے آگے بڑھے۔ جب یہ آگے بڑھے ہیں تو کسرا کا ایک وزیر تھا، بہت ہی بڑا ایک وزیر تھا، اس کا نام تھا برجان۔ یہ فرخان تھا یہ برجان یہ نام۔ تو اس نے بادشاہ سے، اس کے بھائی نے ایک شراب کے نشہ میں مست تھا تو تخت پہ بیٹھا تھا، کہنے لگا دیکھو میں کسرا فارس لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا، دیکھ لینا کسرا فارس کے تخت پہ ہوں۔ شراب کے نشے میں تھا اور یہ انٹیلیجنس کسرا تک پہنچی، تو کسرا نے اس کے بھائی سے کہا کہ یہ فرخان کو قتل کرو، اس کا سر مجھے بھیجو۔ تو وہاں بھائی سے اقتدار کے لیے لڑتے تھے اس زمانے میں۔ امین الرشید اور مامون الرشید دونوں عالم فاضل تھے، 18 سال جنگ ہوئی ہے۔ مامون الرشید نے امین الرشید کو قتل کیا، اس کے بعد وہ اب بادشاہ ہارون رشید کے تخت پہ بیٹھا، معمولی چیز نہیں۔ تو لیکن اس کے بھائی نے کہا نہ بھائی میں تو ایسا نہیں کر سکتا، ایسا نہیں کروں گا میں، کہ وجہ یہ ہے کہ فرخان ایک بڑا عظیم الشان جرنیل ہے، ایسے ہے ایسے ہے ایسے، اس نے رومیوں کو قتل کیا اور رومیوں کے کشتوں کے پشتے لگائے۔ تو کسرا نے کہا یہ ایک جوان ہے، میرے پاس ایسی فوج ہے پوری، ایک بندے کی وجہ سے تم میرے حکم عدولی کر رہے، نہ کر، چل اس کا سر کاٹ کے مجھے بھیج۔ دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، اب کیا ہوا؟ اب بادشاہ نے کہا کہ فرخان کو خط لکھا کہ اب اپنے بھائی کا سر قلم کرو اور میرے پاس بھیجو، تو یہ میرا نافرمان ہے۔ تو فرخان تو شرابی تھا نا، اس کے مزاج میں کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ اس نے اپنے بھائی کو بلایا اور کہا میں تمہارا سر کاٹنا چاہتا ہوں، لہذا آگے آ جاؤ ورنہ تمہارا پورا جسم کٹے گا، پھر جا کے سر کٹے گا۔ کہا چلو ٹھیک ہے، تم میرا سر کاٹ لینا، میں کوئی مزاحمت نہیں کروں گا، بس بات یہ ہے کہ مجھے کچھ وصیت لکھنے کی اجازت دو۔ اس نے کہا جی اجازت ہے۔
اس نے وہ 3 خط نکالے اور کہا یہ کسرا نے مجھے بھیجے تھے کہ تیرا سر کاٹ دوں. اب تیری مرضی ہے کہ تو میرا سر کاٹے، اس کے بعد پھر تیرا سر بھی کاٹا جائے گا، کیونکہ میں تیرا تعاون، تو اور میرا ایک تعاون بنتا ہے، ہم ایک دوسرے کے ہمراہی اور ساتھی ہیں، بھائی ہیں. اس نے کہا یہ تو غلط ہے. پھر اس نے کیسر روم کو خط لکھا جو شکست خوردہ بیٹھا ہوا تھا اور قسمیں کھا رہا تھا کہ میں جب تک فارس کو فتح نہ کر لوں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. انہوں نے خط لکھا اور کرتے کرتے ادھر سے رومی نے حملہ کیا، ادھر سے انہوں نے حملہ کیا اور روم جو ہے وہ فتح ہوا. تو یہ دونوں اپنی جگہ کی سپر پاور، اپنی جگہ ایک طاقت رکھتے تھے. وہ اتنی مضبوط طاقت تھی، وہ اتنی مضبوط طاقت ہے ان کے سامنے وہ قوم جس قوم پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا، وہ قوم جس قوم پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہ ہو، اس قوم کی کیا اہمیت ہوگی. سری لنکا دیوالی ہے نا آج کل، اس پر کون حکومت کرے گا؟ کوئی کرنا چاہے گا؟ کوئی اس پہ حکومت کرنا نہیں، چھوڑ دے گا، کوئی اس پہ حکومت نہیں کرنا چاہے گا. دیوالی ہو چکا ہے، لیکن ابھی تو ہم دیوالی نہیں ہوئے تو ہماری حکومت پر جھگڑا ہو رہا ہے نا. تو یعنی اتنی بری حالت تھی کہ کوئی حکومت ہی نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ قوم ایک طرف، ٹھیک، اور اس قوم کے لوگ سپر پاور کو جا کے شکست دینے لگے. تو کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. یعنی اس وقت نیپال ہے یا بنگلہ دیش ہے یا ایسے چھوٹے ممالک ہیں، مالدیو ہے، جو چھوٹے ممالک ہیں کہ جن کی نہ کوئی آرم فورس ہے، نہ کوئی ان کے پاس ہتھیار ہے، ان کے پاس کچھ نہیں، لڑنے جھگڑنے کے لیے کچھ نہیں. اور وہ اگر امریکہ پہ اٹیک کرے تو کیا حشر ہو جائے گا اس کا، اس مالدیو وغیرہ کا کیا حشر ہو. تو یہ اٹیک بھی کر رہے ہیں اور تباہی بھی مچا رہے ہیں. کہ لے کے آؤ، کسی کو پکڑ کے لاؤ. حضرت حذیفہ کو لے کر آئے. قیصر روم کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، اور شہزادی کا حسن ایسا تھا کہ پورے روم میں مشہور تھا. صرف خوبصورت نہیں تھی بلکہ ایسی خوبصورت تھی کہ حسن روم میں مشہور تھا. تو بادشاہ نے کہا اپنی بیٹی سے کہ دیکھو اس بندے کو پگھلانا ہے، اس بندے کو پگھلانا ہے، چھوڑنا نہیں. کہ چلو ابھی تو کوئی بات ہی نہیں، مرد کو پگھلانے میں کیا مسئلہ ہے. ایک اشارہ کریں گے، مرد تو گیا کام سے. کہ چلو 3 دن تک کمرے میں بند کر دیا. اب انہوں نے فرمایا کہ آپ چلی جاؤ یہاں سے. اس نے کہا میں باہر جاؤں گی تو بادشاہ مجھے قتل کر دے گا. ٹھیک، کھانا پیش کیا، شراب پیش کی، نہ کھانا کھایا نہ شراب پی، اور ایک نظر اٹھا کے اس لڑکی کو نہیں دیکھا. کھڑے ہوئے اور نماز، کھڑے ہوئے اور نماز، کھڑے ہوئے اور نماز. 3 دن گزرے تو لاغر ہو گئے، لیکن لڑکی کی طرف ایک نظر اٹھا کے نہ دیکھا، نہ کھانا کھایا. یوں کرتے 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 40 دن گزر گئے. اللہ اکبر. قیصر روم کی بیٹی اس کے پاس آئی کہ الی این ارسلتنی الی حجر او حدید، کس کے پاس بھیج دیا مجھے؟ کہ کسی پتھر کے پاس بھیجا ہے، کسی لوہے کے ٹکڑے کے پاس بھیجا ہے، کس کے پاس بھیج دی؟ نہ مجھے دیکھتا ہے نہ مجھ سے بات کرتا ہے، میں اس کو بہکاؤں تو بہکاؤں کیسے؟ اللہ، کیا فکر سوار تھی. فکر سوار کیا تھی ابھی بتاتا ہوں. بادشاہ نے بلایا اور بادشاہ نے بلا کے کہا کہ اس کو تیل کے کڑاہ میں ڈالو. تو تیل کے کڑاہ کو کہا کہ اگر تم میری بیٹی سے شادی کر لیتے، نکاح کر لیتے، اب تو جائز آفر ہے نا، نکاح کرو، میری بیٹی سے نکاح کر لیتے ہو تو میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت کا مالک بنا دوں گا، یا پھر میں تمہیں، اور اپنا دین چھوڑو، میں تمہیں اس کرتے ہوئے تیل کے کڑاہ میں ڈالوں گا. تو قبول کی دوسری آفر، تیل میں ڈال دو. پہلی آفر قبول نہیں، ایمان نہیں چھوڑ سکتا. کیا ہوا کہ تیل کے کڑاہ کے پاس لے کر آئے تو آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ ٹپ. تو بادشاہ نے کہا شاید دل نرم ہو گیا، کچھ کہنا چاہتا ہے. واپس بلایا، کیا کہنا چاہتے ہو، رو کیوں رہے ہو؟ کہ بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور وہی بات مجھے رلا رہی ہے. کہ کیوں، کس کی یاد آ رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اس طریقے سے میں ایک جان دے رہا ہوں. مجھے
اس بات پہ رونا آ رہا ہے کاش میری 100 جانیں ہوتی، 100 جانیں ہوتی اور سب کی سب جانوں کو میں اس طریقے سے لوٹا دیتا، اللہ کے راستے پہ قربان کر دیتا۔ فکر ہے جو انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے، فکر ہے جو انسان کی زندگی کو تباہ و بربادی سے بچاتی ہے۔ آج ہماری فکریں سلامت نہیں ہیں، ہماری نماز بھی سلامت نہیں، ہماری فکریں سلامت نہیں ہیں، ہمارا ذکر بھی سلامت نہیں، ہماری فکریں سلامت، فکر انسان کی سلامت ہو پھر وہ کام کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک علاقہ ہے، مجھے یاد نہیں ہے، صنعاء کے علاقے میں ایک شخص ناحق قتل ہو گیا۔ جس نے قتل کیا تھا کوئی بڑا آدمی تھا، جیسے آج کل کے رئیس اور بڑے ہوتے ہیں، تو سب کو پتا تھا کس نے قتل کیا۔ تو حضرت عمر نے وہاں کے گورنر کو لکھا کہ بھئی قاتل کو قتل کیوں نہیں کرتے؟ اب میں کہتا ہوں جس سے قاتل کو قتل کرنا، گرفتار کر کے لے کے جانا ہے تو 50 بندے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بھی تو پھر روکا کس نے؟ جب وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے قتل کیا تو ان سب کو قتل کرو۔ پھر کہتے ہیں، پھر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں عمر کی جان ہے، اگر سارا کا سارا صنعاء اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہم اس شخص کے قتل میں شریک ہیں تو عمر سب کے سب کو قتل کرے گا، چاہے ایک بندہ بھی حکومت کے لیے باقی نہ رہے۔ عمر ان سب کو قتل کرے گا کہ جب وہ خود اقرار کر رہے ہیں۔ حکم دیا جلادوں کو، پکڑو اس کو، اور پکڑو جو اقرار کرتا ہے۔ جب پکڑنے بیٹھے تو سارے پیچھے ہٹ گئے، 3 دن میں قاتل پکڑ کے سامنے آ گئے۔ انسان کی فکر جب سلامت ہوتی ہے تو اللہ راستے کھولنے لگتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک بدماش آیا، دیوبند ایک علاقہ ہے، وہاں بدماش ہے، کہا مجھے کمیٹی میں شامل کرو، نہیں تو میں تمہارے دارالعلوم دیوبند کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، توڑ دوں گا۔ تو سب لوگوں نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں بھی نرم ہو گیا، ہم سب نے حضرت شیخ الہند کو خط لکھا کہ حضرت بڑے پریشان ہیں، فلاں آدمی ہے وہ کہتا ہے مجھے کمیٹی میں شامل کرو ورنہ میں مدرسہ بند کروا دوں گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بستر اٹھاؤ اور مدرسے سے نکل جاؤ اور کہہ دو تو نے مدرسہ بند کرانا ہے کرا دے، لیکن ہم تجھے مدرسے کی کمیٹی میں شامل کریں، یہ خیانت ہے، اور خیانت ہم ہونے نہیں دیں گے، خیانت نہیں ہونے دیں گے۔ جب انسان کی فکر سلامت رہتی، اور فکر انسان کی بنتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے، موت کو یاد کرنے سے۔ اگر میری آپ کی فکر نہیں بن رہی، نمازیں آج سے 5 سال پہلے جیسی پڑھتے تھے آج بھی ویسی پڑھتے ہیں، نمازیں ذکر آج سے 5 سال پہلے جیسے کرتے تھے آج بھی ویسے ہی ذکر کرتے ہیں۔ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، غیر سے اٹھ جائے بالکل ہی نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، کہ جدھر اللہ کی ذات ہر دم، ہر طرف، ہر رخ، ہر روح، ہر بال، ہر مسام سے اللہ کا نام نکلتا ہوا محسوس ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کا احساس ہو کہ اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے، اللہ کی ذات وجوداً میرے ساتھ ہے، اللہ کی ذات علماً میرے ساتھ، جیسے بھی اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے۔ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، محبت سے دیکھ رہے ہیں۔ بچہ جب سوتا ہے تو ماں باپ اس کو محبت سے دیکھتے ہیں، اور جب محبت سے رہا نہیں جاتا اس کو بوسہ کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس کو گلے سے لگاتے ہیں۔ یہ تصور ہو، یہ مراقبہ ہو کہ میں ذکر کر رہا ہوں تو میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ آیا کرتے تھے، مجھے اس وقت نام ان کا یاد نہیں ہے، فرماتے تھے کہ اشرف علی جب اللہ کا نام لوں تو میرا منہ میٹھا ہو جائے، جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرے منہ میں مٹھاس پیدا ہونا شروع ہو جاتی۔ ذاق طعم الایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کے اندر ایک ذائقہ ہوتا ہے جو ہر مسلمان چکھ سکتا ہے، ذاق طعم ایمان کا ذائقہ اور مزہ چکھ سکتا ہے جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے فکر کے ساتھ۔
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون. تفکر، سنت تفکر یہ بڑی ضروری ہے، انسان کی سوچوں کو تبدیل کرتی ہے، انسان کے مزاج میں بہتری آتی ہے. دیکھیں جو طالب علم صرف رٹا مارتا ہے وہ طالب علم آگے نہیں ہوتا، اور جو طالب علم کتاب کو سمجھتا ہے اللہ اس کو کتاب کا فہم دیتے ہیں اور پھر اس کے مزاج میں وہ کتاب آنا شروع ہوتی ہے، اس کے دماغ میں بیٹھنے لگتی ہے. صرف رٹے والے آگے نہیں بڑھتے ہیں. میرے والد صاحب کے ایک ساتھی تھے، بتا رہا ہوں میں 70s کی بات، 80s کی بات یا 70s کی بات، نہیں 70s کی بات ہے، 60 سے 70 کے درمیان کا جو عشرہ ہے. تو یہ خوشی محمد ان کا نام تھا. غالباً یہ 1961-62 کی بات ہے. اس وقت ان کے ساتھ تھے اور ریڈیو پاکستان پہ اس کا انٹرویو شائع ہوا تھا. اس کا حافظہ اتنا تیز تھا، اتنا اس کا تیز حافظہ تھا کہ والد صاحب فرماتے ہیں کہ زندگی میں ہم نے کبھی ایسا حافظہ نہیں دیکھا. کہ مجھ سے کلاس آگے تھا تو میری اسلامیات کی کتاب اس نے صرف 2 گھنٹے میں ساری زبانی یاد کر لی، نہ صرف سیدھی بلکہ الٹی بھی یاد کر لی. اس کی سطریں کتنی، اس کے الفاظ کتنے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، اتنا اس کا حافظہ تیز تھا. ریڈیو پاکستان پہ جو اس کا انٹرویو شائع ہوا ہے تو اس کو 2 گھنٹے دیے کہ اپنے کیو کی ڈکشنری یاد کریں. اس زمانے میں انگریزی تو نہیں اتنی بولی جاتی، ڈکشنری سے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے. مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میری جو چھوٹی سسٹر ہے وہ اسکول میں گئی تو ایک نئی کتاب انگریزی کی نئی کتاب آئی. اس میں کیو فار کیو تھا، کیو فار کیو لکھا ہوا، اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار ایسے نا، کیو فار کیو لکھا ہوا تھا. ہم یہ ملیر کنٹ میں رہتے تھے. شروع کیا ایک طرف سے پوچھنا، آرمی پبلک اسکول، دوسرے اسکول، سب اسکول چھان مرے، کسی کو نہیں پتا کیو فار کیو کا کیا مطلب ہے. آدمی کھڑے ہوئے اور کہہ رہے کیو، تصویر بنی ہوئی. تو ایک بیرسٹر تھے، اس نے بتایا یہ کیو فار کیو کا قطار میں کھڑا ہونا. انگریزی کا یہ حال ہے. یہ تو ابھی ہم جب سے یہ سوشل میڈیا کھلا ہے تو ہم انگریزی سے مروب ہونا شروع ہوئے. ہم چاہتے ہیں ہر بندے کو انگریزی آتی اور نہیں آتی تو وہ جناب ان پڑھ اور جاہل اور گنوار سمجھا جاتا ہے. تو اس نے کیو کی ڈکشنری ساری زبانیں یاد کر کے سنائی اور ٹیسٹ دیا باقاعدہ ریڈیو پاکستان پہ. اللہ، اتنا اس کا مضبوط حافظہ تھا. تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ جو وکالت کا امتحان ہے وہ امتحان دیکھ کر ہوتا تھا. اس نے کمرہ امتحان میں کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے مجھے دیکھ کر دیا جائے، میں زبانی دوں گا. کیا ساری کتابیں تم نے پڑھی ہوئی؟ کہا سب پڑھی ہوئی، زبانی یاد ہے. کہتے ہیں کہ اس کو جو سوال آیا تو اس نے کہا یہ صفحہ نمبر 477 پہ یہ سوال ہے اور اس کا یہ جواب. اور اس نے لکھنا شروع کیا اور کہتے ہیں نیچے سے 4تھی سطر ہے وہاں سے یہ مضمون شروع، میں وہیں سے لکھوں. اتنا اس کا حافظہ تھا. لیکن پاکستان میں وہ دوسرے نمبر پر آیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے 1000 میں سے 977 نمبر تھے. جو فرسٹ آیا تھا اس کے 987 نمبر، 10 نمبر زیادہ تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محض یاد ہو جانا، کسی چیز کا یاد ہو جانا یہ نہیں، اس چیز کا ذہن نشین ہونا، دل میں اتر جانا یہ اصل ہے، یہ اس چیز کی اصل ہے. اللہ کی یاد صرف زبان سے اللہ 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 اللہ، یہ فائدہ ہے، بڑا فائدے کی چیز ہے. لیکن اصل جب انسان تفکر کرتا ہے، جب اس کو سوچتا ہے، جب اس کو دل میں بٹھاتا ہے، وہ اندر مزاج میں بیٹھنے لگتی ہے مزاج کے اندر. بزرگ تھے، انہوں نے ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھا، کہا بیٹا کیوں روتے ہو؟ کہ اللہ کی آگ سے ڈر لگتا ہے. کہا کہ اللہ کی آگ سے ڈر؟ ارے تم تو بچے ہو، تم کیوں رو رہے؟ سوچنے کی بات ہے. کہنے لگے کہ میں نے ماں کو دیکھا ہے، وہ جب آگ جلاتی ہے بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگتی تو چھوٹی لکڑیاں آگے رکھ دیتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جہنم بھڑکے نہیں اور اللہ چھوٹے بچوں کو ڈالے. اپنی سوچ کی بات ہے،
سوچ کی بات ہے کہ جب قلب میں اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے تو ایسی چیزیں. جلال الدین رومی کی جو شیخ تھے شمس الدین تبریز صرف 6-7 سال کی عمر میں ایسے تھے کہ ہزاروں مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے، درود و سلام پڑھا کرتے، اور کئی دن کھانا نہیں کھاتے. اس کو لے جو بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں، پتہ بات کیا کرتا تھا، بولا دی سر. تو ذکر اللہ نمازوں میں اگر فرق محسوس نہیں ہو رہا، اعمال کے اندر فرق اور فکر محسوس نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کہ بڑی فکر کی بات ہے. میرے مزاج میں کچھ فرق نہیں، ذکر کے ساتھ بھی کچھ فرق نہیں، نماز کے ساتھ بھی کچھ فرق نہیں، اعمال کے ساتھ بھی کچھ فرق نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اعمال میں کھوٹ ہے. کیا چیز ہے جو اس کو اللہ کی طرف مائل نہیں کری؟ جب پاکستان بنا ہے تو ایک خاتون آئی ہیں پاکستان کے اندر، اور ان کی پراپرٹی تھی، ان کے رشتہ دار پاکستان میں تھے جو مائگریٹ کر کے ہندوستان چلے گئے، وہی ہندوستان سے پاکستان آ گئے. تو ان کو آ کے حکومت کو صرف اپنا چہرہ دکھانا تھا، یہ میں ہوں اور یہ ہے کہ میں خود ہی انگوٹھا لگا رہی ہوں، اور یہ پراپرٹی میرے فلاں رشتہ دار نے مجھے دی ہے تو یہ میری ہونی چاہیے. وہ آئی ہیں لیکن اس نے کہا کورٹ میں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی، اگر یہ پراپرٹی مجھے نہیں ملتی تو نہ ملے. اس زمانے میں 90,000 کی پراپرٹی تھی، یہ نہیں ملتی، کتنے مربع زمینیں تھیں، نہیں ملتی نہ ملے، لیکن میں اپنا چہرہ آ کے عدالت میں، کمرہ عدالت میں جج کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گے. اور حکومت نے وہ پراپرٹی ضبط کر لی، لیکن اس نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا، اپنا چہرہ کسی کے سامنے کھولا نہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ میرے چہرے پہ اللہ کے نبی کی لعنت برس جائے. اللہ. ہارون رشید رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اور ملکہ زبیدہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں. تو ہارون رشید نے کہا کہ ملکہ صاحبہ آپ بتائیے کہ کوئی ایسی خواہش ہو جس کو ہم پورا کر سکیں، کوئی ایسی خواہش ہو جسے ہم پورا کر سکیں کہ تمام اسباب، تمام مال و دولت اور ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، کوئی خواہش بتاؤ کہ جو ہم پوری کریں. تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ حجاج ہر وقت اپنے پانی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، شدید پریشان ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پانی کا انتظام کیا جائے. مہندسین بٹھائے، انجینئر بٹھائے، وہ سب بیٹھے ہیں اور سب نے زور لگایا کہ ہم کنویں کھودیں گے، تالاب بنائیں گے. کہا کنویں کھودو گے، کہاں کھودو گے؟ ٹھیک ہے، کمینا میں کھودیں گے، مزدلفہ میں کھودیں گے، عرفات میں کھودیں گے. اب وہاں پانی کیسے جائے گا؟ کہ خچروں سے جائے گا، کہ راستے میں حجاج ہوں گے، وہ پانی دیکھتے ہوئے وہاں تک جانے کا انتظار کریں گے. اور گرمی اتنی ہوتی ہے کہ پانی سارا خشک ہو جائے گا، وہاں پہنچنے میں پانی کا بڑا مسئلہ ہے. تو ایک انجینئر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ قریب میں 200 میل دور پہ دریا ہے، 120 میل دور پہ دریا ہے، وہاں سے نہر کھودوں گا اور وہ پہاڑوں کے اندر سے آئے گی. عرب میں پہاڑ بہت زیادہ خشک پہاڑوں کو اندر سے کاٹتی ہوئی آئے گی اور وہ عرفات تک پہنچے گی. پھر عرفات کے پہاڑوں کے اندر سے ہوتی ہوئی گم ہو جائے گی اور یہ کھلے گی مزدلفہ کے میدان میں 9 میل تقریباً 12-13 کلومیٹر غائب ہو جائے گی، اور پھر مزدلفہ میں جا کے کھلے گی. پھر مزدلفہ سے چلتی ہوئی منا پہ آئے گی اور پھر منا سے دوبارہ دریا کی طرف چلی جائے گی. کیا کر لو گے؟ کہ جی بالکل کروں گا. وزیر خزانہ سے پوچھا، ہاں جی خزانہ موجود ہے؟ کہ جی خزانے موجود ہیں، آپ کی اجازت چاہیے. ملکہ صاحبہ اب آپ خوش ہیں؟ کہ بالکل بھی خوش نہیں ہوں. کہ کیوں؟ کہ جو پیسے دوں گی میں دوں گی، جو پیسہ دوں گی، پیسے صرف اور صرف میں دوں گی، میرے علاوہ کوئی پیسہ نہیں دے گا. چنانچہ اپنے جتنے زیورات تھے، جتنے سامان تھے، جو سونے چاندی کے برتن وہ سب بیچنا شروع کیا. بیچتے اپنی ہر چیز بیچتی، جو ہدایہ نذرانے آتے سب دینا شروع کیے.
اور کہا کہ نہر کی کھدائی کے کام کو، پہاڑوں کے اندر سے نہر کھودی گئی جو عرفات کے پاس آ کے نکلی، پھر عرفات سے کھودی گئی، پہاڑوں کو اندر سے کھود کے مزدلفہ میں۔ ہمارے ایک استاد ہے سن 2000 میں وہ حج پہ گئے، ابھی چونکہ پانی کا انتظام ہو گیا، واٹر لائنز جو ہیں ڈل گئی اور پانیوں کا دوسرا انتظام، ٹینکر سسٹم، ایک بہت اچھا انتظام ہو چکا، اور حاجیوں کو مینج کر کے ان سے 10 گنا زیادہ پانی وہاں موجود ہوتا ہے اور بے شمار چیزیں۔ اس کے باوجود سن 2000 میں فرمایا کہ میں نے عرفات سے کچھ سامان ڈالا، اب میں نہر کے کنارے گیا، آج کل تو جا ہی نہیں سکتے، نہ ایسے گائیڈ ہوتے ہیں بتانے والے، تو میں وہاں سے گیا عرفات سے، اور میں نے وہاں سے کچھ کاغذ پرچیاں کافی فاصلے سے ڈالی، پھر وہاں سے چلتے 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 مزدلفہ میں آئے، اور وہاں جب ہم نے جا کے دیکھا تو وہاں سے وہ پرچیاں اور چیزیں نکل رہی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ نہر تو ہے رک گئی ہے، تو میں نے عربوں سے کہا نہیں بل ہی ہے یہ جاری ہے، یہ چل رہی ہے، نہر چل رہی ہے، ہاں چونکہ استفادہ جس چیز سے نہیں ہوتا وہ چیز کم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن سے استفادہ لوگوں نے ختم کر دیا، لوگوں کو پڑھنا بھی نہیں آتا، پہلے صرف ترجمہ میں نہیں آتا تھا، اب پڑھنا بھی نہیں آتا قرآن مجید۔ کہتے ہیں تجوید کیا ہوتی ہے، کئی اصل تجویز یا کیا، یعنی تجوید کا لفظ ہی نہیں بولنا آتا کہ قرآن مجید کو صحیح ہجوں اور الفاظ سے پڑھا جائے۔ تو ایک فکر ایسی تھی جس سے سینکڑوں برس تک، ایک عورت کی فکر تھی، سینکڑوں برس تک لوگوں نے اور امت نے فائدہ اٹھایا، اور امت ساری کی ساری سیراب ہوئی ہے ایک صحیح فکر سے۔ تو دوستو ان مجالس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں صحیح فکر مل جائے، ان واقعات کے سنانے کا مقصد بھی ہمیں صحیح فکر ملنا۔ جب انسان صحیح فکر، میں نے پچھلے ہفتے کچھ باتیں ذکر کی، بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، ان کو گنج شکر کہتے ہیں، یہ روزے تھے چھوٹے تھے، جیسے نابالغ بچہ ہوتا ہے 6-7 سال عمر تھی، تو بڑا ہے، تو یہ جا رہے تھے اپنے استاد جی کے پاس، تو نیچے گرے تو مٹی ان کے منہ میں گئی، روزہ رہا تو مٹی منہ میں جا کے شکر سے تبدیل ہو گئی۔ واقعات ہیں، بعضوں نے سچ کہا، بعضوں نے جھوٹ کہا، اور توہمات بھی بہت سی ہیں اس طرح کی بنی ہوئی، لیکن کیا ہے ایک فکر ایسی تھی جس نے چیز کو ہی تبدیل کر دیا۔ فکر ہوتی ہے جو انسان کو، حضرت شاہدولہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت نے دیکھا کہ لوگوں نے کہا کہ حضرت دریا میں طوفان آ رہا ہے اور ابھی کے ابھی یہ چڑھ دوڑے گا، تو سمجھ گئے، پھاوڑا لیا کا میرے ساتھ چلو، ساتھ چلے اور نہر کو اس جگہ سے کھودنا شروع کیا جہاں سے کنارہ کمزور تھا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ یہ کیا کر رہے؟ کہتے جدھر مولا ادھر شاہدولہ، جدھر اللہ ہوں گے میں بھی ادھر ہی کام کروں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نہر کا رخ بدلی کر دیا، پانی کا زور توڑ دیا۔ تو یہ انسان کی فکر ہے جو انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ فکر سلیم نہ ہو، فکر صحیح راستے پر نہ ہو، انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ اور فکر صحیح بننے کا طریقہ کار 2 ہے، صرف 2، سادی سی بات 2۔ نمبر 1، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اپنے کان میں کوئی دین کی بات پڑھواتے رہیں، دین کی بات کان میں پڑتی رہتی ہے، اندر کا مزاج سٹیبل رہتا ہے۔ پنکھے کو بجلی ملتی رہے تو یہ چلتا رہے گا، اس کو بجلی نہ ملے تو یہ چلنا بند ہو جائے گا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتا، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا قول نہیں، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان سے کسی نے کہا حضرت آپ بہت بڑے اللہ والے ہیں، آپ بڑے بزرگ ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں، یہ کمیاں بات سنو۔ جب فیکٹری میں مزدور کام کرتے ہیں تو وہاں پر ایک سپروائزر ہوتا ہے، ایک مینیجر ہوتا ہے، ایک مستری ہوتا ہے، ایک مزدور ہوتا ہے۔ تو ان کی اپنی سیٹیں ہوتی ہیں کہ مزدور یہاں پہ ہوگا، سپروائزر یہاں پہ ہوگا، مستری یہاں پر ہوگا، سب کا اپنا اپنا مقام اور جگہ ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ لوگ فیکٹری سے باہر نکلتے ہیں تو اب نہ کوئی ذمہ دار ہے، اب نہ کوئی مزدور ہے، سب برابر ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، اب سب برابر ہیں۔ تو فرمایا کہ ہمارا بھی یہی ہے، جب تک ہم اللہ کا نام لیتے رہتے ہیں نا
تو ہمارا بھی ایک رتبہ اور مرتبہ بنا رہتا ہے. اور جب ہم نے اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا تو ہم بھی وہی ہو جائیں گے، مستر اور مزدور اور سپروائزر اور بڑا اور ٹھیکیدار سب ایک ہو گئے. جب تک ہم اللہ کا نام لیتے رہیں گے، جب ہم اپنے اوپر کسی کو بنا کے رکھیں گے، اس کی باتیں سنتے رہیں گے، کفار بھی یہی حسرت کریں گے نا. وقالوا لو كنا نسمع، کاش ہم سن لیتے، کاش ہم سن لیتے. کفار کے لیے سب سے بڑی توبیخ جو بری بات ہے وہ صم بکم عمی. سن کا سب سے پہلی جو برائی صم، بہرے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں، بہرے ہیں. بہرے کا تو کانوں سے سنائی نہیں، سنتے نہیں ہیں. ہم آذان لا يسمع بہا، ان کے کان تو ہیں لیکن اس سے سنتے نہیں. کیوں نہیں سنتے؟ کیا فکر اپنی تبدیل ہے، فکر اپنی الگ ہے. تو نمبر ایک تو یہ ہے کہ کچھ تھوڑی بات دین کی سننے کی عادت بنائیں. سب سے پہلی چیز کسی دین کی مجلس میں بیٹھ، جیسے ہماری یہ چھوٹی سی ایک مجلس ہوتی ہے، تھوڑی سی کوشش ہوتی ہے، یہ اللہ کرے جاری رہے. جیسے یہ بھی اسی نیت سے ہے کہ چلو میں دوسروں کو سناؤں گا تو خود بھی تھوڑا سا سن لوں گا. نہ مجھے کیا آتا ہے، نہ کچھ کہنا آتا ہے، نہ سنانا آتا ہے، کوئی علم بھی نہیں ہے. علم تو ہمارے بڑوں کے پاس تھا. اللہ اکبر، کیا علم تھا، کیا علم. ایک ہمارے اکابرین میں سے بزرگ گزرے، ان کے پاس سعودی عرب میں ایک عالم آئے، کہنے لگے میں نے نسائی کی شرح 43 جلدوں میں لکھی. نسائی ہماری ایک کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب، حدیث کی کتاب ہے. میں نے نسائی کی شرح 43 جلدوں میں لکھی. آپ کو پتہ ہے؟ تو ادھر آؤ کہ کیا لکھا ہے تم نے اس میں تم نے یہ لکھا ہے کہ اعلاء السنن میں یہ گڑبڑ ہے، اور دوسری کتابوں میں یہ فائدہ اور یہ لکھا تم. شرم نہیں آتی؟ حضرت آپ نے پڑھی کیا؟ ساری پڑھی ہیں، ساری پڑھی ہیں. اصل میں جب انسان پڑھنے کا عادی ہو جاتا نا تو پھر اس کو پڑھنے میں مہارت ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھی البرکہ بینک کے جو بڑے تھے، یہ مفتی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کے پاس گئے تو انہوں نے میرے بھائی سے کہا کہ آپ بھی ساتھ چلیں. تو کہا چلو حضرت کی زیارت ہو جائے گی، چلیں. ہم لوگ تو اس چیز کے لیے ترستے ہیں. تو کہنے لگے کہ حضرت وہاں صوفے پہ بیٹھے ہوئے تو بازو اپنا اوپر کیا ہوا تھا، گرمی ہو رہی تھی جس وجہ سے. اس کے 35 صفحات کا ایک مضمون تھا، اس نے لکھا ہوا تھا کہ بینکنگ میں بینکنگ سسٹم اور سیکٹر کس طریقے سے چلے گا. تو حضرت نے لیا، بھائی کہ میں نے گھڑی دیکھ رہا ہوں. حضرت نے 9 منٹ میں 35 صفحات پڑھے، انگریزی میں لکھے ہوئے تھے. 35 صفحات پڑھے اور اس میں 11 جگہوں پر غلطی نکالی کہ اس کو صحیح کر کے لاؤ. ٹھیک ہے. اور پھر کہا کہ چائے پئیں گے؟ کہا نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے، السلام علیکم. کیا 12ویں منٹ میں ہم لوگ باہر تھے. ٹھیک ہے. 9 منٹ میں 35 صفحات پڑھ لیے اور کہنے لگے، اس نے سر پکڑا، کہتے میں نے 2 بندوں سے پروف ریڈنگ کرائی ہے اور ابھی بھی اس میں دیکھو 11 غلطیاں حضرت نے نکالی ہیں. جب انسان پڑھنے کے عادی ہو جاتا ہے نا تو اس کے مطالعے میں تیزی آ جاتی ہے، اس کا سمجھ. سیدنا ابو سعید خدری کی طویل روایت، اچھا یہ وہی ابن کثیر والی روایت، 3 صفحہ پلٹ دیا. ہاں آگے یہ، اچھا یہ وہی روایت. اچھا اس میں یہ کلام کہ ہاں اس کو دیکھنا ہے. اس طریقے سے 20 25 30 صفحات ہو جاتے ہیں 5 منٹ میں، 10 منٹ میں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ علم ایسے لوگوں کے پاس، ہم تو صرف نقال ہیں اور کچھ بھی نہیں آتا. صحیح، لیکن یہ کرتے اس لیے ہیں کہ کچھ ہمارے کانوں میں پڑ جائے. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل. دیکھو دین کی بات سننے کا شغف رکھیں، دین کی بات صحیح جگہوں پہ سے سننے کا شغف، غلط جگہوں سے نہ سننے چاہیے، صحیح جگہ سے سننے کا شغف رکھیں جو مستند ہوں. من شذ شذ فی النار، جو یہ نہ کہتا ہو. ہمارے اکابرین فقہا نے لکھا ہے جس کے درس میں آپ کو بیٹھ کر یہ لگے کہ اس کے علاوہ باقی سب اہمی ہیں، فرمایا کہ اس سے دور بھاگو، اس سے دور بھاگو. جو اپنے درس میں یہ ثابت کرے کہ میرے علاوہ تو اور کسی کو کچھ بھی نہیں آتا، فرمایا اس سے دور بھاگو. اس کے مزاج میں کا تعصب تمہارے مزاج میں تعصب پیدا کرے. جو اپنے دروس میں صرف دوسروں کی غلطیاں نکالے.
ہم کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کا قول صحیح نہیں ہے، لیکن ہم ان کو پھر بھی امام کہتے ہیں. ہم ان کو نہ جھوٹا کہتے ہیں، نہ ہم کو کہتے ہیں کیسی بیوقوفانہ دلیل دی ہے، نہ ہم ایسا کہہ سکتے ہیں. محتمل الخطا ہمارا قول، ہم جس قول کو اپنا رہے ہیں محتمل الخطا، اس میں خطا کا احتمال ہے. ہم امام شافعی کے بھی مناقب بیان کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کے بھی مناقب بیان کرتے ہیں. یہ ثابت کرنا کہ میرے علاوہ کسی کو کچھ بھی نہیں آتا، میرے علاوہ کسی نے قرآن سمجھا ہی نہیں ہے، میرے علاوہ کسی نے اس حدیث کو سمجھا ہی نہیں، دنیا میں کوئی ہے میرے جیسا تو ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. ان الفاظ سے یہ دعوے نہیں ہوتے، لیکن ثابت ایسے ہی کیا جاتا ہے بھائی اس کے علاوہ اور کوئی بھی صحیح نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی حق نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. قرآن جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن کی تشریحات کریں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن کی تفسیرات بیان کریں گے، خود قرآن پڑھنا نہیں. تو ایسا نہ ہو اہل حق یعنی صحیح کسی صحیح علم کے مخزن سے، جہاں واقعتاً علم بھی ہو، صرف علم روب نہ ہو کہ یہودیوں سے ڈگری لے کے بیٹھے ہوئے، ایسا نہ ہو. تو یہ ہے کہ کہیں سے سننا ہو باقاعدگی کے ساتھ، نمبر 1، اور نمبر 2 فکر کے ساتھ ذکر اللہ، ذکر کو پابندی کے ساتھ اور فکر کے ساتھ کریں گے، یقین کیجئے زندگی میں تبدیلی نہیں آئے، زندگی میں بھونچال آئے گا، فرق محسوس ہوگا نمازوں میں، فرق محسوس ہوگا روزے میں، کبھی دل اچاٹ ہوگا، کبھی زبان اداس ہوگی، کبھی دل میں عجیب عجیب، کبھی نیند آئے گی، کبھی نیند نہیں آئے گی. اس طرح کی کیفیات سے گزرے گا جب انسان فکر کے ساتھ آگے بڑھتا. نہ قبر کی یاد آئے، کبھی اللہ کے سامنے روئے، کبھی اللہ کے سامنے سجدے میں گڑ گڑائے، وہ زمانہ گزر جاتا ہے، لیکن احساس بھی نہیں ہوتا کہ یار میں اللہ کا پیدا کیا ہوا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے ایک مقصد دے کے دنیا میں بھیجا. اس کا خیال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کی یہی بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، اللہ کی یاد کو سیکھنا چھوڑا. تو کوشش کریں گے فکر پیدا ہو، سمجھ پیدا ہو. اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دیں، کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیں، جو جان بوجھ کے کیے ہیں وہ بھی معاف فرما دیجیے، جو انجانے میں ہو گئے ہیں وہ بھی معاف فرما دیجیے. ہم سراپا کمی ہیں اور سراپا کوتاہی ہیں، ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے. آپ بہت بڑے ہیں، آپ بہت بڑے ہیں، آپ کا علم بہت بڑا ہے، آپ کی ذات بہت بڑی ہے. آپ ہماری فکروں سے، ہمارے ذکر سے، ہمارے عمل سے آپ واقف ہیں. آپ جانتے ہیں دل کے اندر دنیا کی محبت بھری ہے، دل کے اندر پیسے کی محبت بھری ہے، دل کے اندر مال کی محبت، غیر کی محبت بھری ہے. پھر بھی آپ اپنا نام لینے کی توفیق دیتے ہیں، پھر بھی اپنا نام سننے کی توفیق دیتے ہیں. اے اللہ، اے اللہ اس نام کو دل میں اتار دیجیے، دل کی گندگیوں کو پاک کرنے کا سبب بنائیے، دل کی گندگیوں کو ختم کرنے کا سبب بنائیے. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں شفا کلی عطا فرمائیے، جو گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. جن جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے ان سب کی حاجات کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پورا فرمائیے. اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم لاچار ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. حکومتیں مہنگائیاں بڑھا رہی ہیں. اے اللہ ظلم پہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے، نہ کسی کو انصاف میسر ہے، نہ کسی کو امن اور امان میسر ہے. یہ ہم جانتے ہیں ہمارے اعمال کا سبب ہے. اعمالکم عمالکم
ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے. ہماری بگڑی بنائیے، ہماری تکالیف کو دور کیجیے، ہماری برائیاں ہم سے ہٹا دیجیے، اللہ نیکیوں کو ہماری طرف بڑھا دیجیے. اے پروردگار عالم، اے پروردگار عالم، سب کی حاجات کو پورا فرمائیے، بیماروں کو صحت عطا فرمائیے، جو گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بیمار ہیں، شفا کلی سے نوازیے. اے اللہ، بے اولادوں کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نوازیے. آصف بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے. جتنے بھی بے اولاد ہیں اللہ، سب کو اولاد کی دولت، نعمت اور رحمت سے نوازیے. جن جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے ان سب کی حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرمائیے. ہمارے ڈاکٹر خالد صاحب ہیں یا خالد محسن بھائی ہیں، ان کے دوسرے بھائی ہیں جو دوسرے ملک میں رہتے ہیں، اللہ سب کی حاجات پورا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه.